محبت طابت وہ بیچارہ 1627 تک غیر معروف اور نامعلوم تھا۔ وہ کس کے گلے کا ہار رہا، کس کس نے اسے محبت کی نشانی بنایا، کس نے اسے چوم کر کس کے گلے میں لٹکایا، اور وہ کس کس کے گلے میں لٹک لٹک کر کس کس کے دل پر دستک دیتا رہا، یہ کہانی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر وہ ہندوستان کی خوبصورت ترین ملکہ نور جہاں تک پہنچا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا۔ وہ ایرانی تھی، قندھار میں پیدا ہوئی، والدین کے ساتھ ہندوستان آئی اور اکبر اعظم کے کماندار علی اکلی استنجولی کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ اس کے بطن سے علی کلی کی بیٹی پیدا ہوئی۔ علی کلی کی ازواجی زندگی شاندار جاری تھی، لیکن پھر اس سے ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی نے اس کا پورا گھر برباد کر دیا۔ وہ ولی عہد شہزاد محمد سلیم اور جہانگیر کے ساتھ میور کی جنگ میں شریک تھا۔ شہزادہ لشکر کے ساتھ گھنے جنگلوں سے گزر رہا تھا، اچانک سامنے سے ببر شیر آ گیا۔ شہزادہ اس وقت خمار میں تھا، وہ بس شیر کا لقمہ بن رہا تھا کہ علی نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور شہزادے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا۔ علی اور شیر میں خوفناک لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ ہندوستان کا سپاہی جیت گیا اور جنگل کا بادشاہ ہار گیا۔ علی زخمی شہزادے کو اپنے خیمے میں لے آئے، جہاں اس کی بیوی مہر النساء نے دل و جان سے اس کی خدمت کی۔ شہزادہ دل پھینک تھا، وہ 29 مرتبہ اپنے دل کی دھڑکنیں مختلف عورتوں کے پاؤں میں بجھا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی محبت کی پیاس نہیں بجھ پا رہی تھی۔ وہ مہر النساء کا بھی عاشق ہو گیا۔ مہر النساء ذہین اور دور اندیش عورت تھی، اس نے چند دن کی رفاقت میں ہی ہندوستان کے تخت کو اپنی منصب بنا لیا اور یوں دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ اکبر اعظم نے ولی عہد کی جان بچانے کے انعام میں علی خان کو شیر افغن کا خطاب دیا اور اسے بنگال کا گورنر بنا دیا۔ شیر افغن عملاً جہانگیر کا محسن تھا، لیکن محبت کہاں کسی کا احسان مانتی ہے۔ جہانگیر کی محبت نے بھی شیر افغن کو محسن ماننے سے انکار کر دیا۔ جہانگیر 1605 میں اکبر کی وفات کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور اس نے تخت سنبھالتے ہی شیر افغن کو باغی ڈکلیئر کر دیا۔ بنگال کے لیے نئے گورنر قطب الدین کو نامزد کیا اور نئے گورنر نے پرانے گورنر کو قتل کر دیا۔ یوں مہر النساء بیوہ ہو گئی، جس کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی اور وہ اپنی بیٹی لاڈلی بیگم کے ساتھ محل میں شفٹ ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے مہر النساء سے نور جہاں بنا دیا۔ وہ جہانگیر کی 20ویں بیوی تھی، لیکن ذہنی طور پر بے انتہا تگڑی تھی، چنانچہ اس نے چند ہی دنوں میں پانچوں اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیے۔ نور جہاں کی پہلے خاوند سے بے وفائی اپنی جگہ، لیکن اس کی خواہش زر اور تخت پر قبضے کی کوشش بھی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود مغل دور کی ذہین ترین ملکہ تھی۔ وہ نہ ہوتی تو شاید ہندوستان میں حقہ پانی، شمیز، چکن کڑھائی والا کپڑا یہ بھی نور جہاں نے ایجاد کیا تھا۔ سلیم شاہی جوتا اور چنبیلی کا تنا ہوتا تھا۔ نور جہاں حسن کا مجسمہ تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کے منہ سے بو آتی تھی۔ اس نے اس لیے پان ایجاد کرایا، جو بعد ازاں شاہی خاندان کی عورتوں سے ہوتا ہوا پورے ہندوستان کی روایت بن گیا۔ جبکہ حقہ ہندوستان میں انگریز لے کر آیا تھا، دنیا 1510 تک تمباکو جیسی علت سے ناواقف تھی کہ کولمبس امریکہ سے لے کر آیا تھا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی معیشت کا حصہ بن گیا۔ جہانگیر کے دور میں دو برطانوی تاجر کیپٹن ولیم ہاکس اور سر تھامس رو ہندوستان آئے، دربار میں پہنچے اور جہانگیر سے ملے۔ ملکہ اس وقت حسب معمول بادشاہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ولیم ہاکس نے بادشاہ کو سنگار پیش کیا، بادشاہ نے اسے پھونکا اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مہمان پریشان ہو گئے، لیکن ملکہ نے انہیں شاہی خانے میں ٹھہرایا اور حکیم عبدالفتاح الجیلانی کو سنگار کو نرم بنانے کا حکم دے دیا۔ حکیم نے حقہ ایجاد کر دیا، بادشاہ نے اسے گڑ گڑ کر کے دیکھا تو اسے اچھا لگا اور ساتھ ہی ہندوستان میں انگریز اور تمباکو دونوں کو قدم دبانے کا موقع مل گیا۔ نور جہاں ہندوستان کی واحد ملکہ تھی جس کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ جہانگیر کو اس سے عشق تھا، لیکن اس بے تاب عشق، افیون کا نشہ اور کثرت گوشت خوری نے جہانگیر کی جان لے لی۔ وہ 1627 میں کشمیر کے راستے میں فوت ہو گیا۔ شاہ جہاں اس کے بادشاہ بنا اور اس نے اپنی سوتیلی ماں کو لاہور کے قلعے میں محبوس کر دیا۔ نور جہاں کے بعد اس کے دو کام تھے، وہ روز لاہور کے قلعے کے جروں
پہنچ سے دریا کے کنارے پر موجود اپنے مرحوم محبوب خامد کا مقبرہ دیکھ کے رات بھر روتی رہی۔ وہ جہانگیر کے بعد 18 سال زندہ رہی۔ 1645 میں اس کا اس عالم میں انتقال ہوا کہ محل کی کھڑکی کھلی تھی، چاند چرخوں پہ جھکا ہوا تھا اور دھندلاتی ہوئی بنائی میں جہانگیر کا مقبرہ نظر آتا۔ شاہ جہاں نے اسے مرنے سے پہلے بتایا تھا آپ جہانگیر کے ساتھ دفن نہیں ہوں گی۔ بادشاہ اپنی والدہ کو والد کے ساتھ دفن کرنا چاہتا، چنانچہ نور جہاں نے اپنی زندگی میں اپنے محبوب کے مقبرے سے ہٹ کر اپنا مقبرہ بنایا۔ نور جہاں کے مقبرے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کی جہاں جہانگیر کا مقبرہ آسانی سے دیکھا جائے۔ ملکہ نے زندگی میں اپنے مقبرے میں ایک ایسی کھڑکی بھی بنائی تھی جہاں سے جہانگیر کا مقبرہ ہر طرف نظر آتا رہا، لیکن افسوس انگریز نے جب پنجاب میں ریلوے لائن بچھائی تو نور جہاں کا 2/3 مقبرہ پٹڑی کا رزق بن گیا، صرف قبر بچ گئی۔ اس میں بھی آج کی اس کی پیشن گوئی کے عین مطابق نہ چراغ جلتا ہے نہ کوئی گلاب کھلتا ہے۔ یہ کہانی بظاہر ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کہانی سے بعد ایک نئی کہانی نے جنم لیا اور وہ کہانی ابھی تک جاری ہے۔ جہانگیر اپنی عظیم ترین ملکہ کو کوئی ایسا تحفہ دینا چاہتا جو تاابد اس کی محبت کی نشانی بن کر زندہ رہے۔ وہ تلاش کرتا ہے، لیکن کوئی تحفہ اس کی شدید الفت کے معیار پر پورا نہیں اترا، یہاں تک کہ اسپان کا ایک جوہری نادر ہیرا لے کر دربار آیا، جسے دیکھتے ہی بادشاہ کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا۔ وہ مرگج کے پتھر کے درمیان سونا کا دل جیسا ہیرا تھا، اس کے ساتھ سونے کی چین تھی جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، جبکہ ہار کے مرکز میں فارسی زبان میں محبت ہمیشہ قائم رہے لکھا ہوا محبت۔ بادشاہ نے وہ ہار دیکھا، پسند کیا، جوہری کو منہ مانگی رقم دی، اپنے ہاتھوں سے نور جہاں کے گلے میں لٹکا دیا۔ وہ ہار جہانگیر کی محبت کی نشانی تھا، وہ مرنے دم تک نور جہاں کے گلے میں رہا۔ جہانگیر نے وہ ہار شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز کے گلے میں ڈالا۔ ممتاز کو بھی وہ ہار بہت پسند تھا، وہ ملکہ بنی تو اس نے شاہ جہاں سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس سے وعدہ کر لیا میں ہر قیمت پہ وہ ہار خریدوں اور تمہیں پیش کروں۔ بادشاہ نے اس کے بعد متعدد مرتبہ سوتیلی ماں سے منہ مانگی قیمت کے عوض ہار مانگا، لیکن نور جہاں نے صاف انکار کیا۔ یوں ممتاز محل کو ترستی رہی اور نور جہاں کی زندگی ہی میں 1631 میں فوت ہو گئی، دنیا سے چلی، لیکن بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد رہا۔ 1645 میں جو ہی نور جہاں کا انتقال ہوا، اس کی کنیز نے ہار اتارا اور بادشاہ کو بھجوا دیا۔ بادشاہ اس وقت اپنی مرحوم بیگم کی یاد میں تاج محل بنوا رہا اور ہار لے کر سیدھا ممتاز بیگم کی قبر پر گیا۔ ہار اس کے سامنے رکھا اور دیر تک روتا رہا۔ یہ ہار 1666 میں شاہ جہاں کی موت تک تاج محل میں ممتاز کی قبر کے